بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے ناظرین آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن کیا کہتا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں۔ تو بنی اسرائیل کے بارے میں قرآن پاک سے پڑھنے سے پہلے ہمیں بائبل سے پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھیں گے کہ بائبل میں بنی اسرائیل کے بارے میں کیا ہے۔ اور اچھا، اس میں بائبل میں آپ کو بتا دوں کہ بائبل ایک کتاب ہے جس کو عیسائی اور یہودی بلیو کرتے ہیں، اور بائبل میں 2 ٹیسٹمنٹ ہیں، یعنی کہ 2 عہد نامے ہیں، ایک نیا عہد نامہ ہے اور ایک پرانا عہد نامہ ہے۔ جو پرانا عہد نامہ ہے بائبل میں، اس کو صرف یہودی بلیو کرتے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں 46 بکس ہیں، اس کی پہلی 5 جو کتابیں ہیں اس کو ٹورا کہتے ہیں وہ، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کا ذکر ہے اس میں۔ اور جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے اس کو عیسائی بلیو کرتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ کو بھی عیسائی بلیو کرتے ہیں، جبکہ نیو ٹیسٹیمنٹ کو یہودی بلیو نہیں کرتے۔ اچھا، نیو ٹیسٹیمنٹ جو ہے اس کو عیسائی بلیو کرتے ہیں۔ اب اس میں ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ تھوڑے سے ریفرنسز دیکھ لیتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ میں بک ہے جینیسس 32 کی 25 ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پہ غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی۔ کنٹینیوٹی میں ہے جینیسس 32:26، وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاؤں پھٹتی ہے۔ اس نے بولا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا مگر جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ جینیسس 32 کی 27، تب اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا یعقوب۔ جینیسس 32 کی 28، تیرا نام اب سے یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا، کہ تو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تو غالب آیا۔ ناظرین، ان ریفرنسز سے یہ آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ نعوذ باللہ خدا کی اور یعقوب علیہ السلام کی کشتی ہے، اور جس میں یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ غالب آ رہے ہیں خدا پہ۔ اور اس کو دوبارہ سے میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ 25 میں جب اس نے دیکھا کہ وہ اس پہ غالب نہ ہوا، جب یعنی کہ خدا نے دیکھا کہ وہ اس پہ غالب نہ ہوا تو اس کی ران کی نس کو چھوا جو فی الفور سکڑ گئی۔ تو یعقوب علیہ السلام کی نس جو ہے وہ چھوا اور ران کی نس وہ سکڑ گئی۔ تو 26 میں ہے وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاؤں پھٹتی ہے۔ اب خدا بول رہا ہے، کیونکہ خدا پہ اس نے یعقوب علیہ السلام نے جو ہے وہ قابو کیا ہوا ہے۔ وہ بولا مجھے جانے دو کہ پاؤں پھٹتی ہے۔ اس نے بولا کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا مگر جب تک تو مجھے برکت نہ دے۔ تو یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب تک تو مجھے برکت نہیں دے گا، خدا کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ تو 27 میں ہے تب اس نے کہا، یعنی کہ تب خدا نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ وہ بولا یعقوب۔ 28 میں ہے تیرا نام اب سے یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا۔ یہ برکت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ اب بائبل میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ قرآن نہیں ہے، قرآن کو بھی چھوا بھی نہیں میں نے۔ تو تیرا نام اب سے یعقوب نہیں اسرائیل ہوگا، یہ برکت دے دی بائبل میں، کہ تو نے خدا سے اور آدمیوں کے ساتھ لڑائی لڑی اور تو غالب آیا۔ ایسے ہی نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہے جرمیہ 50 کی 52، جو جیسس ہیں انہوں نے کہا میری امت کے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑیں تھیں، ان کے چرواہوں نے انہیں گمراہ کر دیا اور پہاڑوں پر انہیں آوارہ پھرنے دیا، اور وہ پہاڑ ٹیلا ٹیلا پھرتے رہے اور اپنی آرام گاہ کو بھول گئے۔ یعنی کہ وہ گمراہ ہو گئے اور انہیں ان کے جو ہیں عالم انہوں نے گمراہ کر دیا اور وہ پھرتے رہے، تو میں ان کے لیے آیا ہوں۔ ایکٹس 36 میں ہے یہ کلام
خدا نے اپنے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، جب جو یسوع مسیح کی معاونت جو سب کا خدا ہے، تو بنی اسرائیل کے پاس آ رہا ہے پیغام بھی۔ لوکا 19:10 کیونکہ ابن انسان اس لیے آیا ہے کہ کھوئے ہوئے ہوں کو ڈھونڈے اور بچائے، یعنی یسوع مسیح اس لیے آئے ہیں کہ وہ کھوئے ہوں کو، بھٹکے ہوں کو ڈھونڈے اور ان کو بچائے، راہ راست پہ لے کے آئے۔ میتھیو 15:24 میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے سوا کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا، یعنی کہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ مجھے اسرائیل کی کھوئی ہوئی گمراہ جو ہیں لوگ، ان کے پاس بھیجا گیا ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس نہیں بھیجا گیا۔ تو بائبل میں جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، بائبل میں جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں، وہ یہودی پیغمبر ہیں، یہودیوں کے پیغمبر ہیں وہ۔ یہ بائبل میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور جب ہٹلر نے ان یہودیوں کو مارا، قتل عام ان کا شروع کیا، تو یہ وہاں سے بھاگے جرمنی سے اور ادھر بیت المقدس کے پاس فلسطین میں جا کے رہنے لگے عرب کے ساتھ۔ تو آہستہ آہستہ ان کی تعداد وہاں بڑھتی رہی، تو انہوں نے جوئش اسٹیٹ جو ہے نا وہ اپنا بنانا چاہا وہاں پہ، کہ ہم اپنی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ جیسے 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں جو اس اسٹیٹ اسرائیل انہوں نے کنفرم کی، اور وہ جو یہودی ہیں سارے، وہ اپنے آپ کو اسرائیل، اور ان کے جو اولادیں ہیں آگے وہ بنی اسرائیل اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو کانسیپٹ ہے یہ بائبل سے ہے۔ اب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ قرآن میں کیسے ہے، کہ بنی اسرائیل کا ذکر کیسے آیا ہے۔ تو ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ ہم یہ جو کانسیپٹ ادھر سے اسرائیل کا آیا ہے بائبل سے، جو ہمارے قرآن تک پہنچا ہے، اور ہمارے قرآن میں یہ کانسیپٹ گیا ہے ادھر سے کہ اے یعقوب کی اولاد، جہاں لکھا ہوتا ہے بنی اسرائیل عربی میں، اس کے نیچے ترجمہ کرتے ہیں اے یعقوب کی اولاد۔ تو کیا ہمیں یہودی جو ہیں وہ قرآن پاک پڑھائیں گے کہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ تو یہ بہت سارے کانسیپٹس ایسے ہیں جو ہمیں بائبل سے دیے گئے ہیں۔ تو اب ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے۔ تو قرآن پاک میں دیکھنے سے پہلے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے قرآن پاک میں، بہت سارا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، رحمان، رحیم، قہار، جبار، تو ایسے 99 نیم ہیں، اور بہت سارے نام جو ہیں وہ قرآن پاک میں ہیں، اس سے زیادہ ہیں بلکہ۔ تو اس میں انسان کا بھی ذکر ہے بہت زیادہ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قرآن میں مخاطب کیا ہے۔ تو قرآن کی سورت الانبیاء 21 کی 10 آیت نمبر 10، تو اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ كِتَابًا، تحقیق ہم نے نازل کی تمہاری طرف کتاب، فیہ، اس میں، ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو کتاب نازل کی ہے تمہاری طرف، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں تو دیکھیں گے کیسے اپنا ذکر؟ ہم تو دیکھنا چاہتے ہیں ستاروں سے کہ ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا، آنے والا ہفتہ کیسے گزرے گا۔ ہم نمبروں سے اپنا جو ہے مستقبل دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کیسا رہے گا۔ قرآن تو ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، قرآن سے ہم اپنا ذکر تلاش ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے کہ قرآن میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تلاش کرو، دیکھو تم کون ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ القابات انسان کو دیے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب کیا ہے قرآن پاک میں۔ الفجر 89 کی 27 ہے، یا ایتھا النفس، یعنی اے نفس، نفسیات، ہماری نفسیات سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خطاب کیا ہے نا وہ ایک بار آیا ہے یہ قرآن پاک میں، اور نفس جو ہے ویسے تو کئی بار آیا ہے لفظ یہ، لیکن جو خطاب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا، یا ایھا،
تو یہ ایک بار آیا ہے۔ الحج 22 کی 1 نمبر آیت ہے، یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اے انسانوں کتاب میں 16 بار آیا ہے، یا ایھا الناس، لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ البقرہ 2 کی 197، یا اولو الالباب، اے دانش مندو، اے روح کو سمجھنے والو، یہ قرآن میں 4 بار آیا ہے۔ آل عمران 3 کی 65، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کتاب کے اہل سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ، یہ قرآن میں 6 بار آیا ہے۔ البقرہ 2 کی 104، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ 88 ٹائمز اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ ہر طرح سے خطاب کا مقصد ہے کہ ہم دیکھیں ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کون ہیں ان میں سے جس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ ہم انسانوں میں ہیں، ہم اولو الالباب میں ہیں، سمجھنے والے ہیں، یا اہل کتاب ہیں ہم، یا ایمان والے ہیں ہم، کہاں پہ کھڑے ہیں۔ اسی طرح الاعراف 7 کی 26 میں، اے بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یہ 4 دفعہ خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورۃ طٰہٰ 20 کی 80، اے بنی اسرائیل، طٰہٰ 20:80، اے بنی اسرائیل 5 بار خطاب کیا ہے، یا بنی اسرائیل 5 بار آیا ہے۔ الاعراف 7:26 کی ہے، اے بنی آدم، بنی آدم سے بھی خطاب ہے، وہ 4 دفعہ آیا ہے قرآن پاک میں۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اس کو اگلی ویڈیو میں ہم مکمل کریں گے کہ بنی اسرائیل قرآن کے مطابق کون لوگ ہیں، اور آج کل بنی اسرائیل جو ہیں وہ کون ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس کو مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ۔